افسانہ جیل سی آنکھوں والی لڑکی، وہ بس چلے جا رہی تھی جس طرح وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سڑک کہاں ختم ہوتی ہے، اسی طرح وہ اپنی منزل سے بھی انجان تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ایک ہاتھ سے آنسو کو رگڑتی اور دوسرے سے بیگ تھامے وہ ارد گرد کی ہر چیز سے بے نیاز۔ اس کے کانوں میں تو ان سب کے جملے گونج رہے تھے۔ آج تک اس نے ہر بات برداشت کی تھی، لیکن آج اس پر اتنا رقیق الزام لگایا گیا تھا کہ دل اور دماغ پھٹے جا رہے تھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ کاش کہ قیامت ابھی اور اسی وقت آ جائے۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اس بڑی دنیا میں اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ ایک دادی ہی تھی جس نے ماں باپ کا پیار دیا۔ بچپن سے لے کر آج تک کون سا ایسا دن نہیں گزرا جب تائی یا چاچی نے اسے ماں کا طعنہ نہ دیا ہو۔ اکثر باہر بھی عورتیں اسے دیکھ کر کرچا مگویاں کرتی نظر آتی تھیں۔ جب کبھی وہ دادی سے اپنے ماں باپ کے متعلق پوچھتی تو دادی جواب میں فقط اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتی تھی۔ شعور کی منزل پر قدم رکھا تو دادی نے بتایا کہ اس کے ابو نوجوانی میں بری صحبت میں پڑ گئے تھے۔ انہیں گاؤں کی ایک لڑکی پسند آ گئی اور اس سے نکاح کر لیا تھا، اور گھر بار کی مخالفت کے باوجود ابو نے امی سے شادی کر لی۔ امی بھی دکھ کی ماری تھی۔ سوتیلے باپ نے پیسوں کی خاطر انہیں بیچ ڈالا تھا۔ سوائے دادی کے کوئی امی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ شادی کے بعد ابو نے تمام بری صحبت تقریباً چھوڑ دی تھی۔ پھر اچانک اس کی پیدائش پر ماں بچ نہ سکی اور یہی صدمہ باپ کی موت کی جانب لے گیا، اور آخر 2 سال بعد باپ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کی پرورش دادی نے ہی کی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ تایا چاچا نے کبھی شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا۔ تایا کے 2 بچے تھے، عامر اور نمرہ۔ چچا کے بھی 2 بچے تھے، ارم اور حمزہ۔ سب کی مخالفت کے باوجود دادی نے اسے پڑھایا۔ اسکول سے وہ کالج بھی آ گئی۔ کلاس میں کوئی بھی لڑکی اس کے قریب نہ آ سکی، کیونکہ نمرہ اور ارم وہاں بھی اس کی ماں کا حوالہ دینے سے باز نہیں آتی تھی۔ دادی کے پاس آ کر وہ بہت روتی تھی، پر دادی اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، بس اسے گلے لگا کر خود بھی رو پڑتی تھی، شاید یہ سوچ کر کہ ان کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ اچانک ایک دن جب وہ BA کا لاسٹ پیپر دے کر گھر آئی تو پیروں سے زمین اور سر سے آسمان چھن گیا تھا۔ دادی اسے چھوڑ کر چلی جائیں گی، سوچا بھی تو نہیں تھا۔ پھر تو جیسے تائی اور چچی کو اسے اذیت دینے کا اور موقع مل گیا۔ تایا اور چچا تو سر سے اسے بھتیجی ماننے سے ہی انکار کرتے تھے۔ وہ سب کی سنتی، آنسو کو رگڑتی اپنے کام انجام دینے لگتی۔ آج بھی وہ دوپہر کا کھانا بنا کر اپنے کام کر رہی تھی۔ نمرہ کی شادی قریب تھی تو تائی چاچی نمرہ، ارم اور حمزہ کے ساتھ بازار چلی گئی۔ تایا اور چچا آفس میں تھے، گھر میں صرف عامر تھا جو اپنے کمرے میں تھا۔ اچانک عامر نے آواز دے کر اس سے پانی منگوایا تھا۔ وہ ہاتھ دھو کر پانی کا گلاس لے کر عامر کے کمرے میں چلی آئی اور میز پر گلاس رکھ کر پلٹی تھی کہ یکدم عامر نے دروازہ لاک کیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے، اس نے کپکپاتے لہجے میں کہا۔ اسے موقع کہتے ہیں روشنی ڈیئر، عامر نے قریب آ کر چہرے پر بکھرتی اس کی لٹ چھو کر کہا تو روشنی نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا تو عامر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی عامر؟ تقریباً روتے ہوئے اس نے اپنا نازک ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ روشنی، جب تمہاری ماں ایسی تھی تو تمہیں ایسا کرنے میں کس بات کی ٹینشن ہے؟ کمینگی سے کہہ کر اس نے روشنی کا دوپٹہ کھینچ لیا تو وہ سوکھے پتے کی طرح کام کر رہ گئی۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا اس نے اپنے رب کو پکارا تھا اور تبھی زور سے دروازہ بجا تھا۔ عامر کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں، ڈر سے آنکھیں میچے روشنی نے آنکھوں کو کھولا تھا۔ عامر نے دروازہ کھولا تو سب ہکا بکا انہیں دیکھنے لگے۔ عامر تبھی انتہائی چالاکی سے بولا تھا، ٹھیک کہتے ہیں آپ لوگ، یہ ہمارا خون ہی نہیں ہے۔ امی کس منہ سے بتاؤں اس نے میرے پاس آ کر کتنی گری ہوئی باتیں کی ہیں۔ دوپٹہ اپنے گرد لپیٹتی روشنی کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ اتنے میں تایا اور چچا بھی آ گئے۔ تائی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا تھا۔ ذلیل کمینی، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے پر ڈورے ڈالنے کی؟ ارے آپا، میں تو کہتی ہوں آج ہی اسے چلتا کریں۔ ماں کے رنگ اب بیٹی پر بھی کھلنے لگے ہیں۔ چچی نے اس کی لمبی چوٹیاں پکڑ کر انتہائی حقارت سے کہا تو وہ درد سے بلک اٹھی تھی۔ چچی، میری بات کا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ عامر نے۔ خبردار جو میرے بیٹے پر ایسا الزام لگایا، ہمارا خون تیری طرح گندا نہیں ہے۔ تائی نے اسے دھکا دیا تو وہ دیوار سے جا لگی۔ کئی چوڑیاں ایک ساتھ ٹوٹی تھیں۔ تائی کے اشارہ کرنے پر نمرہ اس کا چھوٹا سا کپڑوں کا بیگ لے آئی۔ دفع ہو جاؤ اس گھر سے، تجھ گندگی کے ڈھیر کو اب ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ چچی نے بیگ اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ اس نے
کسی آس سے تایا اور چچا کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ غصے سے منہ پھیرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ پھر نکل پڑی، وہ اکیلی تنہا، کوئی بھی تو نہیں تھا اس کے پاس جاتی۔ رات آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ خودکشی حرام نہ ہوتی تو شاید وہ اب تک کر چکی ہوتی۔ اے میرے خدایا، بس تیرا ہی سہارا۔ وہ تبھی اچانک آنکھوں پر ہیڈ لائٹس چمکی تھی، پیروں کے نیچے پتھر آ جانے پر وہ زمین بوس ہوئی تھی، ٹائر بالکل اس کے قریب چرچرائے تھے۔ او مائی گاڈ! اریش نے یکدم بریک لگایا تھا۔ اے میرے خدایا، کیا ہوا؟ دادی بھی یکدم گاڑی سے اتری تھی۔ اس کے پاس قریب پہنچا تو وہ پیر پکڑے بیٹھی تھی۔ آر یو آل رائٹ؟ روشنی نے سر اٹھایا تو وہ اس کی جھیل سی آنکھوں میں تیرتے آنسو کو دیکھنے لگا تھا۔ ارے بیٹا، ٹھیک تو ہے؟ اتنی سنسان سڑک پر اکیلے کیا کر رہی ہو؟ دادی نے انتہائی فکرمندی سے پاس ہی رکھے اس کے چھوٹے سے بیگ کو دیکھ کر کہا۔ وہ بس دونوں کو دیکھنے لگی۔ کیا جواب دوں ان کے سوالوں کا؟ کیا بتاؤں ان کو اپنے بارے میں؟ کہیں یہ کوئی ایسے ویسے لوگ، اور مجھے تو کیا ہوگا؟ جب اپنے ہی گھر میں عزت کے لٹیرے ہوں تو باہر کے لوگوں سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ وہ بس سوچے گئی۔ ارے بیٹا، کچھ تو کہو، چلو ایڈریس ہی بتا دو، دادی نے محبت سے کہا۔ پھر یکدم نگاہ اس کی کلائی پر جا پڑی، جہاں چوری ٹوٹنے کے زخم نظر آ رہے تھے۔ غور سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں ایک ویرانی سی تھی۔ آخر ایک ایڈریس بتاؤ جب کوئی گھر ہی نہیں ہے، وہ بس سوچتی گئی۔ اریش کہیں بیچاری گونگی تو نہیں؟ دیکھو، کلائی پر نام بھی لکھا ہوا ہے۔ دادی نے اسے اب تک ہر سوال کے جواب میں گمسم بیٹھے دیکھ کر اس کی کلائی پر بچپن میں لکھے اس کے نام کو دیکھ کر کہا تو اچانک ایک خیالی روشنی کے ذہن میں چمکا تھا۔ کیا اچھا نہ ہوگا کہ میں گونگی بن جاؤں تاکہ یہ میرے بارے میں کچھ جان نہ سکے؟ آپ بول نہیں سکتی؟ اریش نے نہ جانے کیوں بے یقینی سے کہا۔ روشنی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بلیک پینٹ پر براؤن لائنوں والی شرٹ پہنے ہینڈسم سا نوجوان لائٹ براؤن آنکھوں سے اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر انکار میں گردن ہلا گئی۔ اریش کی دادی نے ایک پل میں فیصلہ کر لیا کہ یہ جہاندیدہ خاتون تھی، اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگاتی تھی۔ اتنی رات کو گھر سے کیوں نکلی ہے؟ اریش، اس کا بیگ کار میں رکھو، دادی یہ کہہ کر اس کا ہاتھ تھامے پیچھے جا بیٹھی۔ دادی جان، گھر جا کر یہ مت کہیے گا کہ محترمہ سڑک پر ملی تھی۔ اریش نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے بیگ ویومر میں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے میں نے سوچ لیا ہے، کہہ دوں گی کہ سکینہ کی نواسی ہے، جو ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے پاس رہتی تھی۔ اب سکینہ نہیں رہی تو میں اسے اپنے گھر لے آئی۔ دادی جان نے پیار سے اس کے سر سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سکینہ ان کی پرانی ملازمہ تھی، جس کے انتقال کی خبر سن کر وہ گاؤں گئی ہوئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے ان دونوں کے پیچھے اس عالیشان بنگلے میں داخل ہو گئی۔ وہاں تقریباً سب موجود تھا۔ سب نے دادی کو سلام کیا۔ اماں جان، اتنی دیر لگا دی؟ عاصم درانی نے یکدم کھڑے ہو کر کہا۔ ارے یہ کون ہے؟ تینوں بہوؤں نے ساس کے پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر کہا۔ ارے پہلے بیٹھنے تو دو، دادی یہ کہہ کر صوفے پر جا بیٹھی، جبکہ اریش اس پر ایک نظر ڈالتا سیڑھیوں چڑھ گیا۔ پھر دادی نے اس کے بارے میں بتا ڈالا۔ سب کو بہت دکھ ہوا۔ وہ بول نہیں سکتی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بڑے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ ان کو جاتا دیکھ ینگ پارٹی اس کے پاس آ بیٹھی۔ یا شکر ہے ہمارے گھر میں کوئی لڑکی تو خاموش رہے گی، یاسر نے علی اور حرم سے ہنستے ہوئے کہا تو تینوں نے انہیں گھورا تھا۔ ہمارے بولنے سے تو اس گھر میں رونق ہے، کرن نے فرضی کالر اٹھاتے ہوئے کہا۔ امبر اور تانیہ ہاتھ مار کر ہنسی تھی۔ دادی کے کہنے پر حمیدہ ملازمہ نے بیگ ان کے کمرے میں رکھ دیا۔ پھر سب سونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ آگے زندگی کا سوچتے ہوئے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو دادی کمرے میں نہیں تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر نیچے آئی تو سب ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھے تھے۔ سب کو اشارے سے سلام کر کے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی، جہاں زینت، جو بابا حمید اور اماں کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی، اس کے ساتھ ناشتہ بنانے میں مدد کرنے لگی۔ زینت اسے کام کرتا دیکھنے لگی۔ وہ کہیں سے بھی ان جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ گوری رنگت پر خوبصورت نئے نقش، قطعی رنگ کی آنکھیں اور اسی رنگ کے بالوں والی روشنی زینت کو بہت اچھی لگی تھی۔ زینت کے ساتھ مل کر ناشتہ ٹیبل پر لگا کر وہ دادی کے کہنے پر اپنا ناشتہ لے کر جانے ہی لگی تھی کہ عجلت میں سیڑھیاں اترتے اریش سے ٹکرا گئی۔ چھوٹی سی ٹرے میں رکھا چائے کا کپ الٹ کر اریش کی شرٹ پر نقش و نگار بناتا چلا گیا۔ مما یکدم کھڑی ہوئی۔ بے دھیانی میں ہو گیا بیٹا، چلو دوسری شرٹ نکال دو۔ ٹھیک ہے مما، میں نکال لوں گا۔ اریش نے ہاتھ کے اشارے سے
मम्मा को मुंह मना किया था, फिर इसे देखा तो जो होंठों पर हाथ रखे झील सी आंखों में आंसू लिए इसे देख ही रही थी। हालांकि अरेश ने इसे कुछ भी ना कहा था। कहता तो मोहतरमा ना जाने क्या कर देती। सोचता हूँ हुआ वो सीढ़ियाँ चढ़ गया, जबकि रोशनी किचन की तरफ बढ़ गई। बाकी सब नाश्ता करने लगे सिवाय अंबर के। जाने क्यों अजीब सी फीलिंग हुई थी। एक बार इसने भी यूं चाय गिर गई थी तब अरेश ने कितना गुस्सा किया था। वो आज शायद वो बोल नहीं सकती, इसलिए वो बेतरतीब सी सोचों में उलझती उठ खड़ी हुई। अरेश, मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दोगे? क्लासेस देर में होनी थी तो सोचा कुछ देर बाद चली जाऊं। वो ऑफिस जाने के लिए कार का दरवाज़ा खोल ही रहा था। अंबर मुस्कुराते हुए चली आई तो वो मुस्कुराता हुआ बैठ गया। अंबर ने फ्रंट सीट पर बैठते हुए किन आंखों से इसे देखा था। हमेशा की तरह वो बेहद हैंडसम लग रहा था। जाने कब से वो इसके दिल में बसता था। वो इससे स्टडी वगैरह का मतलब पूछने लगा। अंबर का दिल चाहा कि वो ऐसे ही इसके साथ सफ़र करती रहे। फिर एकदम कॉलेज के गेट के सामने कार रुकी तो वो इसे खुदा हाफिज़ कहती गेट की तरफ बढ़ गई। फिर रोशनी को पता चला कि दादी के 3 बेटे हैं, आसिम दरानी और इनकी बेगम शहनाज के 2 बच्चे हैं, अरेश और तानिया। हुसैन और इनकी बीवी नरगिस के भी 2 बच्चे हैं, अंबर और यासर। जबकि इनके छोटे बेटे अजहर और इनकी बीवी साइमा के 3 बच्चे हैं, किरण, अली और हुरम। और यासर और किरण की 2 साल कबल मंगनी कर दी गई। यासर और अरेश स्टडी कंप्लीट करने के बाद बिजनेस में बड़ों का हाथ बटा रहे थे, बाकी सब अभी पढ़ रहे थे। इसे यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया था। सबका रवैया इसके साथ बहुत अच्छा था। कभी कभार इसे घर की याद आ जाती। कुछ भी था, वापस घर में इसने अपनी ज़िंदगी के 21 साल दादी की सोहबत में गुजारे थे। दादी की याद आने पर आंसू निकल पड़े थे। वो इसी पल दादी जान कमरे में दाखिल हुई थी। इसके सर पर हाथ रखा तो इनके सीने से लाकर बेतहाशा रो दी। भूल जा मेरी बच्ची, जो भी पिछली ज़िंदगी में हुआ, बस खुश रहा कर। दादी ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा था। जाने क्यों कुछ ही दिनों में ये लड़की बहुत अजीज हो गई थी। वो नहा कर निकली थी। दादी जान ने चंद खूबसूरत सूट इसे दिए थे, जिनमें से आज एक पहना था। ब्लैक और पैटर ग्रीन के इम्तिजाज का सूट था। शीशे के सामने खड़ी वो बालों को तौलिए से खुश्क करने लगी। यकदम दादी जान को पुकारते अरेश अंदर दाखिल हुआ। ओह सॉरी, मैं समझा सिर्फ दादी जान होगी, वो यकदम बौखलाकर बोला था, जबकि वो घबराकर बेड पर पड़ा दुपट्टा सर पर ओढ़ चुकी थी। पहली बार अरेश ने इसके लंबे बाल देखे थे। कमर से नीचे तक लहराते बालों में अपनी बारिश की बूंदों की तरह टपक रहा था। सादा से चेहरे पर झील सी आंखों को देखता वो पलट गया। रोशनी की सांसें यकदम बहाल हुई थी। अरेश से जाने क्यों डर लगता था। दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती थी। अरेश का दिल किसी और ही डगर पर चल निकला था। वो इस अनजानी सी लड़की की झील सी आंखों में खो गया था। संडे था तो सब घर में मौजूद अपने अपने कामों में मशगूल थे। दादी जान और इनकी बहुएं अगले महीने होने वाली यासर और किरण की शादी की तैयारियों के सिलसिले में बातें कर रही थी और इनके शोहर बिजनेस और अमूर पर गुफ्तगू कर रहे थे। यंग पार्टी कमरे में घुसी शादी के प्लान बना रही थी। वो जीनत के साथ किचन में बर्तन धो रही थी। हस्बे मामूल जीनत पटर पटर बातें कर रही थी। वो बर्तन धोकर फारिग हुई तो शहनाज बेगम ने अभी सोकर उठे अरेश के लिए नाश्ता लाने को कहा। वो ट्रे में नाश्ता रखे इसी के कमरे में ले आई। वहाँ अरेश को छोड़कर सबकी ज़बरदस्त बहस हो रही थी। वो एक तरफ बैठा अखबार पढ़ने के साथ साथ इनकी नोक-झोंक पर मुस्कुरा भी रहा था। फिर अचानक अली ने यासर को आंख मारी थी और रबर की छिपकली एक साथ बैठी अंबर, तानिया और किरण पर फेंकी चाही, मगर निशाना नाश्ता रख कर जाने वाली रोशनी पर जा लगा। तीनों लड़कियों की नज़र पड़ने पर चीख निकल गई, जबकि रोशनी ने बामुश्किल हाथ रखकर निकल आने वाली चीख को रोका था। लड़के इनकी शक्लें देखकर लूट-पुट होने लगे। फिर जैसे ही इनकी शरारत समझ में आई, तीनों ने कुशनों से इन पर वार कर दिया। की निगाह अरेश पर गई, जो नाचती नज़रों से ही घूरता था। वो यकदम कमरे से निकल गई। इसकी ये आदत हो गई थी कि अक्सर रात को कोई ना कोई लेट होता था तो वो इसे खाना देकर बर्तन वगैरह धोकर सोती थी। और आज इत्तेफाक से अरेश लेट हो गया था। इसे बहुत डर लग रहा था, शायद अरेश को मुझ पर शक हो गया हो। वो अपनी सोचों में उलझी थी। वो इधर उधर टहल रही थी कि अचानक अरेश अंदर दाखिल हुआ। दिल ज़ोरों से धड़का था। घबराए हुए इशारे से खाने का पूछा तो इससे हाँ करने पर वो खाना गर्म करने चल दी। इतने में फ्रेश होकर आ गया। टेबल पर खाना लगाने लगी। नज़र
پڑی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یکدم جگ سے پانی چھلکا تھا۔ عریش نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ گھبرا کر کرسی پر جم گئی۔ آپ نہ بول سکنے کا ڈرامہ کیوں کر رہی ہیں؟ عریش نے اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھ کر پوچھا تو وہ یکدم اسے دیکھنے لگی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ نکلے تو وہ جھنجھلا کر کھڑا ہوا تھا۔ ایسا کیا کہہ دیا؟ صرف پوچھا ہی تو ہے، بامشکل لہجے کو کنٹرول رکھتے ہوئے کہا تو وہ ڈھورنے کے انداز میں سیڑھیاں چڑھ گئی، جبکہ وہ سوچوں میں الجھتا گیا۔ لاج میں ڈسٹنگ کرتے وقت اچانک اس کی نگاہ سینٹرل ٹیبل پر رکھے آنچل پر جا پڑی، جو شاید تانیہ پڑھتے وقت چھوڑ گئی تھی۔ اکثر وہ ایڈم اور نمرا کا ڈائجسٹ ان کی غیر موجودگی میں پڑھ لیا کرتی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی کہانیوں پر نظر ڈالنے لگی۔ 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ پلٹی تو جہاں کی تہاں رہ گئی۔ عریش نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈائجسٹ رکھ کر جانے لگی تو اس کی کلائی عریش کے ہاتھ میں آئی تھی۔ چلو یہ تو پتہ چل گیا کہ تم پڑھنا جانتی ہو، اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ کتنا پڑھی ہوئی ہو۔ اس نے گھبرا کر اپنی کلائی چھڑائی تو وہ سہم کر اسے دیکھنے لگا۔ بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ قدرے غصے سے کہا تو وہ پل بھر میں جھیل سی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کیا بتاؤں میں اپنے بارے میں؟ کہیں میرے بارے میں جان کر وہ دادی جان کہیں مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ اب وہ نفرت سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ عریش کو اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ آخر وہ اسے سب بتا کیوں نہیں دیتی؟ رونے کے علاوہ محترمہ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ غصے سے اس کا ہاتھ چھوڑتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی امبر تو مارے حیرت کے دنگ رہ گئی۔ ان کے مابین باتوں سے لا علم وہ تو بس عریش کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ روشنی کمرے میں آ کر سسک پڑی۔ بہت احتیاط کے باوجود آخر وہ عریش کے نظروں میں کیسے آ جاتی تھی؟ اس سے ڈر لگنے کے باوجود نہ جانے کیوں آنکھیں اسے دیکھنے بھی چاہتی تھی۔ کہیں میں اس سے محبت، یہ سوچ کے تلخی سے ہنس پڑی۔ کہاں میں کہاں وہ، لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں اس دل کو کیسے سمجھاؤں؟ تھک کر اس نے بے بسی سے آنکھیں موڑ دیں۔ امبر سے وہ رات کاٹنا مشکل ہو گئی۔ میری لاکھ محبت کے باوجود آج تک میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنا عکس نہیں دیکھا، تو پھر ایک ادنا سی اور گونگی ملازمہ کے ساتھ یہ دل پر یہ ماننے کو گوارا نہیں تھا۔ وہ ہے تو بھی خوبصورت، ملازمہ لگتی بھی نہیں۔ عریش بھی ایک فطری مرد ٹھہرا کہیں نہیں۔ میں اسے عریش کے قریب جانے نہیں دوں گی۔ گھر میں 1 ہفتے بعد ہونے والی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ کرن اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ باقی سب لڑکیاں تائی، اماں وغیرہ کے ساتھ بازار چلی جاتی۔ ایسے میں کرن دادی جان اور روشنی کے پاس آ بیٹھتی۔ یاسر بہانے سے کرن سے ملنے کی کوشش کرتا تو دادی اسے ڈانٹ کر بھگا دیتی تو روشنی اور کرن کے ساتھ مل کر خوب ہنستی۔ یار یہ بہت زیادتی ہے، یاسر عریش کے پاس گر کر بولا تو عریش نے کمپیوٹر اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ جانتا تھا آج بھی کرن سے بات نہیں ہوئی ہوگی۔ 2-3 دن سے اس کا یہی حال تھا۔ بس کرو یار، کون سا تم دونوں رومانٹک باتیں کرتے ہو؟ تمہاری ہر بات کا انجام لڑائی پر ہوتا ہے۔ عریش نے کمپیوٹر آف کر کے اس کے پاس آ کر کہا تو وہ یکدم اٹھ بیٹھا تھا۔ لاکھ ہماری نوک جھوک ہوتی ہے، پر اس میں ہمارا پیار بھی ہوتا ہے۔ اب تم نے محبت کی ہو تو جانو نا، لیکن میں محبت کر چکا ہوں۔ واٹ آر یو شور؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ عریش دھیمے سے مسکراتا اثبات میں سر ہلانے لگا۔ یعنی عریش درانی کو محبت ہو گئی اور یاسر درانی کو پتہ بھی نہ چلا؟ یاسر نے قدرے خفتگی سے کہا، کیونکہ دونوں کزن کے ساتھ ساتھ بیسٹ فرینڈ بھی تھے۔ ویسے کون ہے وہ خوش نصیب جو بہت ہینڈسم، ویل ایجوکیٹڈ؟ عریش درانی کا دل چرا گئی۔ کیا نام ہے اس ماجبین کا جس نے بے شمار حسیناؤں کے دل توڑ دیے ہیں؟ یاسر نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ گویا ہوا تھا۔ یاسر میں جو نام اور بات بتانے جا رہا ہوں پلیز اطمینان سے سننا۔ تو یاسر آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی ہے روشنی؟ کیا؟ حسب توقع اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ پھر عریش نے اسے ساری بات بتاتا چلا گیا۔ فی الحال تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ کرن کو بھی نہیں؟ عریش نے اس سے کہا تو وہ گویا ہوا۔ عریش تمہارے ساتھ ایسی ہی لڑکی جچتی ہے، معصوم اور سادہ۔ یاسر اس کی آنکھوں میں بے نام سی اداسی، ایک ڈر چھپا ہوا ہے۔ میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ بتائے تو صحیح نا۔ کچھ پوچھتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے ہیں۔ تم سب کی کمپنی میں بہت ریلیکس رہتی ہو اور میرے سامنے محترمہ کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، قدرے جھنجھلا کر کہا تو یاسر اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ پہلی بار کسی لڑکی کے لیے لگا تھا۔ روشنی یہ لو یاسر
اور نریش بھائی کو چائے دے آؤ۔ جب تک یاسر میرے ہاتھ کی چائے نہیں پیے گا اسے صبر بھلا کہاں آئے گا۔ کرن نے ٹرے میں رکھے 2 کپ اسے تھمائے ہوئے کہا اور مسکراتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ کرن نے ڈرتے ہوئے دروازہ ناک کیا اور اجازت ملنے پر اندر چلی آئی۔ یاسر اسے دیکھ کر یکدم کھڑا ہوا تھا۔ آپ چائے کیوں لے آئی ہیں؟ میں لے آتا۔ آپ؟ روشنی کو یکدم جھٹکا ہی تو لگا تھا۔ نریش نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ وائٹ اور میرون کنٹراسٹ کا سوٹ پہنے، سادہ چہرے پر بڑی بڑی جھیل سی آنکھیں، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج 2 دن کے بعد وہ نظر آئی تھی۔ ارے آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھے نا، کچھ ہماری سنیں اور کچھ اپنی سنائیں، یاسر نے نریش کو آنکھ مار کر کہا تو اس نے آنکھیں نکال لی تھیں۔ سنائیں روشنی تو یاسر کے انداز اور لفظوں سے بے ہوش ہونے کو ہو گئی۔ تو کیا یہ جان گئے ہیں کہ میں بول سکتی ہوں؟ یہی سوچ کر آنکھیں بھر آئی اور نریش کا دل چاہا اسے تھپڑ دے مارے۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ آ گیا۔ چائے رکھو اور جاؤ، ہر وقت بن موسم برسات مت کیا کرو۔ وہ جلدی سے ٹرے رکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی زیادہ پھیلنے کی؟ اب یاسر پر غصہ آنے لگا۔ یار آخر وہ میری ہونے والی بھابھی ہے، تمیز سے بات تو کرنی چاہیے نا۔ یاسر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو نریش کے چہرے پر مسکراہٹ در آ گئی۔ دادی جان، آپ روشنی پر کچھ زیادہ ہی توجہ دے رہی ہیں۔ آخر ہے تو یہ وہ ایک ملازمہ ہی نا، امبر نے قدرے تیز لہجے میں کہا تھا اور دادی سمیت کرن تانیہ حیران رہ گئی۔ بات صرف اتنی تھی کہ دادی نے امبر اور تانیہ جیسے کپڑے روشنی کے لیے بھی لانے کو کہا تھا۔ اس بات پر امبر بھڑک اٹھی تھی۔ امبر، دادی نے قدرے غصے سے کہا تو امبر منہ پھلا کر واک گئی۔ وہ دادی جان کے سوکھے کپڑے لان میں سے اتارنے جانے لگی تھی کہ لال بھمبو کا چہرہ لیے آتی امبر سے ٹکراؤ ہوا۔ جھونپڑی میں رہنے والی ہو اور محلوں کے سپنے دیکھ رہی ہو، نریش درانی صرف میرا ہے، سمجھی؟ انگلی سے تنبیہ کرتی وہ کھا جانے والی نظروں سے گھٹتی دھاڑ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر گئی، جبکہ روشنی بامشکل چلتی لان تک آئی تھی۔ وہ کپڑے اتارتے ہوئے امبر کی باتوں میں الجھی تھی۔ امبر کو کیسے پتہ چلا کہ میں نریش سے یہ بات تو میں خود سے بھی نہیں کہتی۔ تو کیا امبر نریش سے محبت کرتی ہے؟ وہ بے ترتیب سی سوچوں میں الجھی ہوئی بینچ پر بیٹھ گئی۔ لاکھ دل کو سمجھایا مگر یہ دل تم سے ناتا جوڑ ہی بیٹھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے رو پڑی اور عین اسی وقت بائک سے اترتے نریش نے اسے دیکھا تھا۔ بلیک سوٹ پہنے، اس کا دوپٹہ آج سر سے اترا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے، یقیناً وہ رو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب بیٹھ گیا، چند ثانیوں تک اسے تکتا رہا، پھر گویا ہوا آج اپنا مسئلہ بیان کر ہی دو روشنی۔ روشنی کا دل یکدم بند ہی تو ہوا تھا، ہاتھ ہٹائے تو دیکھا وہ بالکل اس کے قریب بیٹھا تھا۔ دکھ بانٹنے سے ختم تو نہیں ہو جاتے مگر کم ضرور ہو جاتے ہیں، ان آنسوؤں کی وجہ بتا دو۔ نریش نے بہت سی محبت آنکھوں میں سمو کر کہنے لگا۔ دل چاہا اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو چن لے، دکھوں سے نکال کر اسے خوشیوں کے دیس لے جائے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو چوڑیاں بڑی کلائی اس نے اسے تھام لیا۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ دل چاہا کہہ دے تمہارا میرے دکھوں کے متعلق پوچھنا مجھے دیکھنا میرے دل میں خوشنما پھول کھلا دیتا ہے۔ دل چاہا بتا دے کہ اسے کہ نریش درانی صرف امبر درانی کے ساتھ ہی جچ سکتا ہے، کسی روشنی فضان کے ساتھ نہیں۔ تم میرے آنسو کے متعلق پوچھتی ہو نا، مگر تم کیا جانو یہ تو روشنی کا مقدر ٹھہرے۔ وہ کچھ بھی بول نہ سکی، خود ہی نہ بولنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ مسلسل اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نریش نے اسے اور پریشان نہ کرتے ہوئے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ دادی کے کپڑے اٹھائے تیز قدموں سے اندر بڑھ گئی۔ مہندی تھی۔ وہ کام نپٹا کر اوپر آئی تو اس کے انکار کے باوجود دادی نے خوبصورت سا یلو اور گرین امتزاج کا سوٹ اسے تھمایا تو وہ مسکراتے ہوئے کپڑے چینج کرنے چل دی۔ دادی نے نیچے جا چکی تھی۔ وہ بالوں کا جوڑا بنائے اور آنکھوں میں کاجل لگائے نیچے چلی آئی۔ کرن نے زبردستی بالوں کو پن اپ کر کے کھلا چھوڑ دیا، بالیاں پہنا دی اور ہلکی سی لپسٹک لگا کر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا۔ تقریباً سب نے اسے سراہا۔ وہ کہیں سے بھی سکینہ بوا کی نواسی نہیں لگتی تھی۔ شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ بھلا کب پہلے اس طرح تیار ہوئی تھی؟ وہ کچن میں چلی آئی، دل میں دعا کی کہ بس نریش سے سامنا نہ ہو، مگر اسی پل کسی سے چائے کا کہنے کے لیے وہ کچن میں آیا تھا۔ سامنے ہی وہ لمبے بال کمر سے بکھیرے، دوپٹہ ایک سائڈ پر ڈالے برتن دھو رہی تھی۔ کسی کی آہٹ پر پلٹی تو وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلتا ہوا وہ قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ ایک کپ اسٹرانگ چائے مل سکتی ہے؟ روشنی نے بامشکل گنہری پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی محبت پر اس کی پلکیں دھیل ہو گئی۔ دل چاہا کہہ دے روک لو خود کو نریش، اتنی محبت مت کرو، پھر نفرت کرنے میں مشکل ہوگی۔
پھر پلٹ کر چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر دودھ نکالنے لگی۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھنے لگا، پھر یکدم بولا تھا، کسی کے کہنے پر آج بال کھولے ہیں؟ روشنی کا دل یکدم دھڑکا تھا، کہیں کوئی آ جائے، عنبر یا پھر کوئی اور۔ عریش کو ذرا پرواہ نہ تھی، جانے کیوں آج روشنی کو غصہ آ گیا۔ وہ دودھ پٹک کر جانے لگی تو عریش نے اس کا راستہ روکا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، جواب دو۔ وہ غصہ دلا کر آج سے اسے بولنے پر آمادہ کرنا چاہتا تھا۔ حسبِ توقع جھیل سی آنکھوں میں پانی بھر آیا، چہرے پر برہمی کا تاثر۔ چائے بنانے کے انکار پر وہ فدا سا ہی تو ہو گیا تھا، پھر اس پر ترس آیا تو اس کا روپ آنکھوں میں سمو کر مسکراتا ہوا وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ وہ آنسو کو صاف کرتی چائے بنانے لگی۔ عنبر کو عریش کی مما سے پتہ چلا کہ اس کے سر میں درد ہے۔ وہ خود چائے بنانے کچن میں آئی تو چائے کپ میں ڈالتی روشنی کا یہ روپ دیکھ کر جل گئی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے کپ اٹھائے باہر چل دی، کیونکہ وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عنبر ٹیرس پر آئی تو وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پر رکھے کھڑا تھا۔ آہٹ پر پلٹا تو وہ چائے لیے کھڑی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس سے کپ لیا تو وہ قدرے شوخی سے بولی، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اچھی لگ رہی ہو، صرف اچھی۔ خوبصورت سے یلو سوٹ میں میک اپ سے دمکتے چہرے پر شولڈر کٹ بالوں کی جھٹکے سے پیچھے کر کے وہ اتر کر بولی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ عریش کچھ کہنا تھا، کچھ توقف کے بعد وہ قدرے اٹک کر بولی تو عریش نے اس کی بات کا پس منظر جان گیا۔ کپ ایک سائڈ پر رکھ کر قدرے ناگواری سے اس نے کہا، کہو۔ آج وہ ہر بات کلیئر کر دینا چاہتا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہے عریش، ساری ہمتیں جمع کر کے وہ قدرے بے باکی سے کہہ گئی۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، قدرے تیز لہجے میں کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ عنبر اس میں انٹرسٹنگ ہے، لیکن اس کے دل میں عنبر کے لیے ایسی کوئی فیلنگ نہیں تھی، اس لیے عریش نے کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پلٹ کر جانے لگا تو وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ دیکھو عنبر، میں نے تمہیں کرن اور تانے کی طرح سمجھا ہے، میں نے کبھی تمہیں کسی اور کی طرح نہیں سوچا۔ عرفانیت سے اسے سمجھا کر کہا تو وہ تپ ہی اٹھی تھی۔ یہ کہو نا کہ تم روشنی کو دیکھنے سے فرصت ملی تو کسی کے متعلق سوچو نا۔ ارے روشنی کے ذکر پر حیران ہی تو رہ گیا۔ ایک نوکرانی کے ساتھ محبت کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ میں کہتا ہوں چپ ہو جاؤ عنبر، وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا بولا تھا۔ کیوں چپ ہو جاؤں؟ آئینہ دکھایا ہے میں نے تمہیں، ایک گونگی لڑکی کا فائدہ اٹھا کر۔ عنبر ضبط کے باوجود اس کا ہاتھ اٹھ چکا تھا۔ تمہاری سوچوں نے تمہیں آگے بڑھنے پر مجبور کیا ہے، میں نے تمہیں کبھی سپنے نہیں دکھائے۔ ہاں محبت کرتا ہوں میں روشنی سے، یہ کہتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا سیڑھیاں اتر گیا، جبکہ اس کا پور پور سلگ رہا تھا۔ پھر نکاح بھی بخوبی انجام پایا۔ عریش نے سوچ لیا کہ اب جلد از جلد کچھ کرنا ہوگا۔ ناشتے سے فارغ کے بعد وہ دادی جان کے کمرے میں آ گیا۔ اتوار تھا تو سب گھر پر موجود تھے۔ وہ بیڈ پر تسبیح لیے بیٹھی تھی، وہ ان کے پاس جا بیٹھا۔ دادی جان، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہو۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں روشنی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو دادی نے بے پناہ خوشی سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ تم نے میرے دل کی مراد پوری کر دی دادی جان، میرے خیال میں وہ بول سکتی ہے۔ تو دادی نے قطرے حیرت سے اسے دیکھا تو عریش نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں بہت جلد سب پتہ کر لوں گا، فی الحال ہمیں گھر والوں کی روشنی کے متعلق بتا دینا چاہیے، عریش نے کھڑے ہو کر کہا تو دادی نے سر اس بات میں ہلایا اور اس کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ پھر سب بڑوں کو باہر لاؤنج میں بلایا گیا۔ سب کو حیرت ضرور ہوئی تھی۔ پھر دادی روشنی کے متعلق بتائی گئی۔ حسب توقع سب کو حیرانی ہوئی، حیرت ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ دادی نے عریش کی روشنی کے لیے پسندیدگی ظاہر کر دی۔ سب نے عریش کو دیکھا۔ مما نے حفگی سے اسے دیکھا تو وہ دوزانوں ہو کر مما کے پاس بیٹھ گیا۔ مما، وہ آپ کے بیٹے کی پسند ہے، دل چاہا بتا دے کہ محترمہ بول سکتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم سب کے دل میں کیا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، سب اسی کے بنائے ہوئے لوگ ہیں۔ دادی جان کے کہنے پر سب نے تائید میں سر ہلایا تھا۔ پھر ینگ پارٹی کو بھی پتہ چل گیا اور عنبر کو یہ بات پتہ چلی تو وہ جل کر رہ گئی۔ تبھی وہ کمرے میں بند تھی۔ دادی جان نے جب روشنی کو عریش سے شادی کا بتایا تو وہ بنا پلکیں جھپکائے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ یکدم اٹھ کر ٹیرس پر آ کر روئے چلی گئی۔ کیا کروں میرے خدایا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سب میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، میں بول نہیں سکتی، اس کے باوجود یہ مجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں، کیسے دے دوں ان سب کو دھوکہ۔ وہ بے احتیاط روئے گئی۔ پر اب میں کچھ نہیں چھپاؤں گی، نفرت کریں گے نہ تو قبول ہے، نفرتیں تو میرے نصیب میں لکھی ہوئی ہیں، میں کل ہی سب کو سچ سچ بتا دوں گی۔ آنسوؤں کو رگڑ کر وہ حتمی فیصلہ کرتی سیڑھیاں اتر گئی۔ عنبر شادی کی تصاویر لیے کالج آئی تھی۔ عنبر کی کلاس فیلو ارم یاسر اور کرن کے ساتھ بیٹھی روشنی کو دیکھ کر اچھل ہی تو پڑی۔ روشنی! تبھی عنبر بھی چونکی تھی۔ پھر ارم کو لیے وہ باہر آئی تھی۔ ارم، تم روشنی کو جانتی ہو؟ ہاں، یہ میری کزن ہے۔ کیا؟
अंबर ने हैरानी से कहा। फिर इरम रोशनी के मुतालिक सब बताती चली गई और अंबर के चेहरे पर एक फतहाना मुस्कुराहट दौड़ आई। छुट्टी के बाद इरम को घर ले आई। आखिर रोशनी की कहानी का एंड भी तो करना था। सब घर वाले घर में मौजूद थे। दादी जान, ज़रा अपनी रोशनी को बुलाएं, इससे मिलने को आया है। अंबर ने सबके साथ बैठी दादी जान से ही बात स्टार्ट करते हुए कहा तो सब हैरानी से अंबर और इरम को देखने लगे। सीढ़ियाँ उतरता रेश भी हैरान हुआ था। तानिया रोशनी को बुलाने चल दी, जो किचन में रोटियां पका रही थी। रोशनी कुछ ना समझते हुए तानिया के साथ लॉन्च में आई तो इरम को देखकर जहाँ की तहाँ रह गई। इरम अंबर के इशारे करने पर इसके पास पहुंची। कैसी हो रोशनी, सुना है तुम गूंगी हो गई हो, कुदरतान से कह कर वो मुस्कुरा कर बोली तो रोशनी ने बेबसी से सबको देखा था। बोलो, बोलती क्यों नहीं? इरम ने इसका बाजू दबोच कर कहा तो वो सिसक पड़ी थी। अरेश तो तड़प उठा था। ये मेरे चचा की बेटी है, इसकी माँ गांव की रहने वाली थी, इसने हमारे चचा से शादी कर ली थी। हमने इसे घर से इसलिए निकाला था कि इसके चाल चलन भी खराब हो गए थे। इनाफ। अरेश के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो रोशनी को लगा आज फिर इसे रुस्वा किया जा रहा है। काश कि मैं मर जाऊं। हलक में आंसुओं का फंदा लगने लगा। इरम ने यकदम अरेश को देखा। लगता है इसने अपनी अदाओं से आप पर भी, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। गेट लॉस, अरेश ने गुस्से से इसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा तो वो पैर पटक कर बाहर चल दी। वो दादी जान के कदमों में बैठी रोने लगी। फिर पहली बार वो गोया हुई थी। मुझे माफ़ कर दे दादी जान, मैंने झूठ बोला। मैं सोचती थी शायद सच जानकर आप मुझे घर में ना रखते, लेकिन इरम झूठ बोल रही है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। वो सिसक पड़ी। वो अरेश का दिल चाहा सबको बताए कि इसका किरदार कितना पकीज़ा है। हाँ, मेरी माँ एक गांव की थी। मेरे बाप ने इन्हें पसंद किया और शादी की और अपने ख़ानदान में ले आए। मुझे दादी के अलावा किसी की मोहब्बत नहीं मिली। सब मुझसे नफ़रत करते थे और दादी के इंतकाल के बाद मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया गया। दादी ने रोती हुई रोशनी का सर ऊपर उठाया और हाथों से इसके आंसू साफ़ किए। इन्हें तो इस दिन अंदाज़ा हो गया था कि इतनी मासूम लड़की तन्हा सड़क पर क्यों है। ना मेरी बच्ची, रो मत। मैं तो उस दिन तेरी हालत देखकर समझ गई थी। तुम मुझे जितनी कल अजीज़ थी आज भी इतनी अजीज़ हो। मैं अब भी इस फैसले पर कायम हूँ कि अरेश से तुम्हारी शादी होगी। दादी ने इसे सीने से लगाकर अरेश को देखा था जो मुस्कुरा रहा था, मगर बड़ों के चेहरों पर हल्की सी नागवारी थी। फिर यकदम शहनाज बेगम बोली थी, मगर अम्मा जी खबरदार, जो किसी ने रोशनी के मुतल्लिक गलत कहा, किसी को एतराज़ है तो वो इस घर से जा सकता है। सदाम की नज़म मजाज सदीका बेगम का गुस्सा आज अरूज पर था। रोशनी ने देखा सब आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरों की तरफ बढ़ गए तो वो भी दादी जान के साथ सीढ़ियाँ चढ़ गई, जबकि अरेश यासिर के साथ वहीं बैठ गया। वो दिन रोशनी को दरानी वला में गुजारे अपने दिनों से बहुत मुख्तलिफ था। माहौल में एक तनाव सा था। हर बात का जिम्मेदार इसे अपना वजूद लगा। तभी वो दादी जान से बोली थी, दादी जान, मैं आपकी बेगर्ज मोहब्बत का फ़र्ज़ कभी नहीं चुका पाऊँगी। मैं हमेशा आपके पास रहूँगी, मगर एक शर्त है। दादी ने हैरत से इसे देखा था। आप मुझे अरेश से शादी करने पर मजबूर नहीं करेंगी? आंखों से उमड़ने वाले आंसू की मुश्किल रोकते हुए कहा। दादी जान ने इनकार करना चाहा, मगर वो हतमी लहजे में बोली थी, नहीं दादी जान, आप कुछ नहीं कहेंगी। अनचाही हस्ती होना क्या होता है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मैं नहीं चाहूँगी कि यहाँ भी मेरा वजूद दूसरों के लिए नापसंदीदा रहे। मैंने अपनी माँ की हालत देखी थी और रहा अरेश के लिए अच्छी लड़के का इंतखाब तो अंबर अच्छी है। और दादी अंबर के जिक्र पर हैरत से इसे देखने लगी। बाहर खड़ी अंबर धक से ही तो रह गई। इतना कुछ होने के बावजूद रोशनी इसका भला चाह रही थी। ये जानते हुए अरेश ने इससे कितनी मोहब्बत करता है, फिर भी वो दूसरों के लिए अपनी खुशियों से मुंह मोड़ना चाहती है। वो एक मैं हूँ जिसे अपनी यकतरफा प्यार और मफाद और अपनी खुशियाँ ही नज़र आई। मुझे माफ़ कर दो रोशनी। रोशनी की बातों ने दिल पर जमी गिर्द को साफ़ किया था। नदामत से निकले आंसू को साफ़ करती वो अरेश के कमरे की तरफ बढ़ गई। हल्के से नाक करके वो अंदर आई तो वो इसे देखकर उठ बैठा था। वो बेड के एक कोने पर जा बैठी। मैं तुमसे अपने साबका रवैये की माफ़ी मांगती हूँ, नज़रें नीचे रखते हुए कहा तो वो धीरे से बोला था, सॉरी, मैंने भी तुम पर हाथ उठाया था। तुम्हारा थप्पड़ मुझे दुरुस्त रास्ता दिखा गया। हंसते हुए बोली तो वो भी मुस्कुरा दिया।
میں پچھلی ساری باتوں کو بلا دینا چاہتی ہوں۔ فی الحال میں روشنی کے متعلق تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ پھر وہ روشنی کے سارے خیالات آریش کو بتانے لگی۔ دوستانہ لہجے میں مسکراتے ہوئے وہ باہر نکل گئے، جبکہ وہ روشنی کا دماغ درست کرنے کی سوچتا آنکھیں موند گیا۔ کسی کے دل کو توڑنا اور اس کی آنکھوں سے حبابوں کو نوچ لینے کا تمہیں کیا حق ہے؟ وہ آریش کو دیکھ کر کچن سے نکلنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ راستہ روکتے ہوئے حد درجہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ کچھ بولنے لگی تھی مگر آنسو نے بولنے نہ دیا۔ ہر معاملہ اس کے دل کا بھی تو تھا۔ آپ نے دکھ سہے ہیں تو کیا دوسروں کو بھی دکھی دیکھنا چاہتی ہو؟ انتہائی صفاقی سے کہا تو وہ بس اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو دوسروں کے لیے اپنی خوشیاں تباہ دینے والی لڑکی تھی۔ دیکھیے آریش، میں قدرے اٹکتے ہوئے بولی تو وہ اس کی بات کاٹ کر بولا تھا، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تمہیں میری خوشیاں نظر نہیں آتی ہیں؟ وہ اس کے قریب آ کر بولا تو وہ اس کی آنکھوں سے جھلکتی محبت کو دیکھے گئی۔ آپ سے الگ ہو کر بھلا میں کہاں خوش رہ پاؤں گی؟ وہ دل میں کہے گئی۔ تبھی پاپا کی آواز آئی تھی، برہودار تمہارا سین تو کچھ زیادہ لمبا ہو گیا ہے۔ وہ یکدم پلٹا تو پاپا کے ساتھ سب مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ وہ سر کھجانے لگا، جبکہ روشنی مارے شرم کے گردن جھکا گئی۔ کچھ دیر پہلے ہی مما پاپا کے ساتھ سب نے دل سے رضامندی ظاہر کی تھی۔ روشنی اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کیسے کر لیا؟ مانا کہ وقتی طور پر ہم تھوڑا ڈسٹرب ہو گئے تھے، مگر ہم تم سے پیار کرتے ہیں اور دوسروں کی باتوں پر ہم دھیان نہیں دیا کرتے۔ شہناز بیگم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ سب دھیرے سے مسکرا دیے تو اس نے دادی جان کے مسکراتے ہوئے پرسکون چہرے کو دیکھ کر گردن جھکا دی۔ شام کو سب گھر والوں کی موجودگی میں آریش نے اس کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی ڈال دی۔ پرپل کلر کے خوبصورت سوٹ پر نازک سی جیولری پہنے وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آریش بھی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ رات کو وہ کیسے جھرمٹ میں سے اٹھ کر کپڑے چینج کرنے جانے لگی تھی کہ یکدم اپنے کمرے کی طرف بڑھتی ہوئی روشنی کا ہاتھ آریش نے تھاما تھا۔ وہ پلٹ کر مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا آج بھی بس نگاہوں سے اشارہ کرو گی؟ وہ اس کی جھیل سی آنکھوں کو دیکھتا کہنے لگا۔ نہیں، آج میں کہوں گی ہاتھ چھوڑیے تو میں کہوں گا تھاما ہوا ہاتھ چھوڑا نہیں کرتا، تو میں کہوں گی ہاتھ چھڑانے کے طریقے آتے ہیں۔ دادی جان، قدرے شوہی سے کہہ کر اس نے دادی جان کو پکارا تو وہ یکدم اس کی کلائی چھوڑ گیا۔ پھر اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا تو وہ ہنس کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر ایک پرسکون سانس لی تھی۔ دکھوں کے راستوں کو یاد کر کے اب اسے خوشیاں اور محبت بڑے راستوں پر قدم رکھنے تھے۔